السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے عمران شاہین اور میں اس وقت موجود ہوں میدان احد کے اندر۔ مدینہ طیبہ ہے اور یہ احد کا میدان ہے اور یہ احد کی پہاڑی ہے جس کی چوٹی کے اوپر اس وقت میں موجود ہوں۔ تاریخ اسلام کے اندر معرکہ احد اور جنگ احد، غزوہ احد ایک بہت ہی اہم اور تاریخی حیثیت رکھتا ہے۔ 3 ہجری سن تھی اور 17 شوال تھی، 23 مارچ تھی اور 625 عیسوی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 1000 لوگوں کو لے کے مدینہ طیبہ سے نکلے اور یہ تقریباً مسجد نبوی سے کوئی 4 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے یہ جگہ۔ یہاں پہ آپ تشریف لائے، لیکن جو عبداللہ بن ابی تھا وہ اپنے 300 ساتھیوں کو لے کے الگ ہو گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے وہ 700 رہ گئے اور آپ ان کو لے کے یہاں پہ آئے اور آپ نے یہاں پہ آنے کے بعد مورچہ زنی کی۔ اور دوسری طرف جو مکہ سے لوگ آئے تھے، ابو سفیان ان کی قیادت میں تھے اور انہوں نے یہاں پہ آنے کے بعد صف بندی کی اور اہل اسلام جو تھے ان کے خلاف لڑائی کی تیاری ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑی کے اوپر جس پر ہم اس وقت موجود ہیں، یہاں پہ 50 تیر اندازوں کو آپ نے متعین فرمایا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے آپ لوگوں نے یہاں سے ہلنا نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام جو تھے وہ یہاں پہ متعین تھے۔ جب معرکہ شروع ہوا تو کفار کی طرف سے 13 لوگ میدان کے اندر سب سے پہلے آئے اور 13 کے 13 کو صحابہ کرام نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر نے وہاں پہ قتل کر دیا، واصل جہنم کر دیا۔ اس کے بعد لڑائی شروع ہوئی تو کفار کے پاؤں کھڑ گئے اور پاؤں کھڑنے کے بعد صحابہ کرام وہ غالب آ گئے۔ جو پہاڑی پر لوگ تھے ان کا اپنا اجتہاد تھا کہ اللہ کے نبی نے یہ ہمیں کہا ہے کہ آپ لوگ یہاں پہ اس وقت تک کھڑے رہیں کہ جب تک ہمیں فتح نہ ہو جائے۔ فتح ہو گئی ہے اس لیے ہم ان کے ساتھ مل کے جو مال غنیمت ہے وہ ہم جمع کریں، ہم ان کی مدد کریں، ان کا تعاون کریں۔ تو وہ یہاں سے نیچے اترے اور اترنے کے بعد انہوں نے یہ کام کیا۔ تو پیچھے سے اس پہاڑ کے اس طرف سے یہ جو پہاڑ ہے، یہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں، اس پہاڑ کے اس طرف سے جو ہیں وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، وہ اپنے ساتھیوں سمیت آئے اور انہوں نے آگے یہاں پہ حملہ کیا اور حملہ کرنے کے بعد جو صحابہ کرام تھے ان کی ایک بڑی تعداد کو شہید کر دیا۔ 70 کے لگ بھگ صحابہ شہید ہوئے اس جنگ کے اندر۔ اور پھر اس کے بعد جو نتیجہ نکلا کہ مسلمان پریشان ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی زخمی ہو گئے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی جو غلطی تھی اس کا نتیجہ تھا۔ یہ سامنے جبل احد ہے، تقریباً یہ 7 کلومیٹر لمبا ہے اور 3.5 کلومیٹر یہ چوڑا ہے۔ تو 3533 فٹ اس کی ہائٹ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جبل احد کی بڑی ہی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احد سے ہم محبت کرتے ہیں اور احد ہم سے محبت کرتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اس احد کے پہاڑ کے اوپر آپ چڑھے تو آپ فرمانے لگے کہ احد تو ہلتا کیوں ہے؟ تیرے اوپر ایک نبی ہے اور ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ 7 کون تھے؟ ابوبکر صدیق، اور 7 شہید کون تھے؟ عمر فاروق اور عثمان غنی۔ اس سے یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بشارتوں کے اندر اپنی زبان اطہر سے یہ بھی بتا دیا تھا کہ میرے ساتھیوں میں سے کون کون شہید ہوگا۔ پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے عظیم شہادتیں بھی عطا کی۔ یہ وہ میدان ہے اور یہ وہ احد کا پہاڑ ہے جس کا حدیث کے اندر بڑا ذکر آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو بندہ کسی شخص کے جنازے میں شریک ہوتا ہے، اس کا جا کے جنازہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 1 قیرات کے برابر ثواب اور اجر عطا کر دیتا ہے۔ وہ ثواب اور اجر 1 قیرات کتنا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی نے اس کی مثال اس احد کے پہاڑ کے برابر قرار دی۔ اتنا لمبا پہاڑ اور اتنا اونچا پہاڑ، تو اس پہاڑ کے برابر آپ نے فرمایا اس کو اللہ اجر عطا کر دیتا ہے۔ اور اگر اس کی تدفین میں شریک ہوتا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ اس کو مزید 1 قیرات کے برابر اس پہاڑ کے برابر اجر عطا کر دیتا ہے۔ اتنا اونچا لمبا چوڑا پہاڑ ہے۔ تو ایک جنازے کا اللہ کے نبی نے اس کا اتنا اجر و ثواب بیان فرمایا۔ یہ میدان احد ہے۔ تو یہ دیکھیے اس وقت چاروں طرف یہاں پہ لوگ آئے ہوئے ہیں اور یہ لوگ جو ہیں یہاں پہ زیادہ تر ترکی کے ہیں۔ تو یہ لوگ یہاں پہ وزٹنگ کے لیے آئے ہیں۔ چاروں طرف آپ دیکھیے بسیں کھڑی ہیں۔ تو یہاں پہ دنیا بھر سے لوگ بھی آتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ یہ جو تاریخی مقامات ہیں تو ان کی جو وزٹنگ ہے اس کے لیے سب سے زیادہ ترکی کے لوگ آتے ہیں، اس کے بعد پھر ازبکستان وغیرہ کے لوگ۔ تو عرب دنیا سے اور افریقہ کے ملکوں سے اور جو ملائیشیا اور انڈونیشیا کے ملک ہیں، پیسیفک ایشیا سے، وہ بہت کوئی ریئر ہی لوگ یہاں پہ آتے ہیں۔ یہاں پہ آنے والے ترک ہوتے ہیں، پاکستانی ہوتے ہیں یا پھر وسط ایشیا کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہ بڑی ایک حیران کن بات ہے۔ تو
تو اس کی تفصیل میں ہم نہیں جاتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ سامنے جو شہدائے احد ہیں ان کا یہ آپ کے سامنے یہ جو ہے نا یہ قبرستان ہے. تو 70 شہداء یہاں پہ دفن ہیں. سعودی عرب کی گورنمنٹ نے پہلے اس کو شیشہ لگایا ہوا تھا, اب شیشے سے ہٹا کے انہوں نے جنگلہ لگایا, جنگلہ تھوڑا سا مزید پیچھے کر دیا. تو یہ میدان احد کے شہداء کا جو قبرستان ہے وہ آپ کے سامنے ہے. یہاں پہ حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی مدفون ہیں اور باقی شہداء ہیں وہ بھی مدفون ہیں. تو یہ اس شہداء کے قبرستان کے ارد گرد یہ یہاں پہ باؤنڈری وال لگائی گئی ہے. تو یہ میدان احد کے اندر نئی مسجد سعودی عرب کی گورنمنٹ کی طرف سے بنائی گئی ہے اور بڑی عظیم الشان اور بڑی خوبصورت تو ویل فرنشڈ اور ویل اکوپڈ یہ مسجد ہے جو بنائی گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ آنے کی توفیق دی ہے. ایک تاریخی مقام ہے, بہت بڑی بات ہے, اللہ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ. لیکن آپ کو میں ایک اور بات بتاتا چلوں کہ اگر آپ یہاں پہ آئیں اور تاریخ کے اندر آپ جھانکیں تو آپ کو احد کا جو مارک ہے نا, تو احد کے مارکے کے اندر یہ بات سمجھ ذرا مشکل سے آئے گی کہ اتنی سی پہاڑی اور کس طرف سے لوگ آئے اور کس طریقے سے یہ مارکا ہوا. تو اصل بات یہ ہے کہ مرور زمانہ کے ساتھ اور 1400 سال کا عرصہ گزرنے کے ساتھ یہ پہاڑی لوگوں کے اوپر چڑھنے کی وجہ سے اور بار بار اوپر نیچے آنے کی وجہ سے یہ جو ہے نا جی یہ گساؤ کے عمل کا شکار ہوئی اور یہ چھوٹی ہو گئی ہے. اور یہاں سے لوگ جو ہے نا پتھر اور مٹی بھی اٹھا کے بہت سارے لوگ لے کے جاتے ہیں. تو اس کی وجہ سے اس کا سائز کافی کم ہو گیا ہے. تو بنیادی وجہ یہ بنی ہے. اب یہ جو سخت پتھر ہیں وہ رہ گئے ہیں, باقی جو بھربری مٹی تھی یا نرم پتھر تھے اور نرم مٹی تھی وہ لوگ یہاں سے یا اٹھا کے لے کے چلے گئے ہیں, تو یا پھر وہ جو ہے نا گھسنے کی وجہ سے وہ چھوٹی ہو گئی ہے. تو بنیادی اس کی وجہ یہ ہے. ورنہ مارکے کی اگر آپ تفصیل کو دیکھیں تو یہ سمجھ یہاں پہ نہیں آتی کہ یہ کس طریقے سے ہوا اور صحابہ کس طرف سے آئے اور ان کے اوپر بیک سے حملہ کس طرف ان کا اور درے کے اوپر کہاں سے کھڑا کیا گیا. بنیادی وجہ یہ ہے, یہ درا بنتا ہے یہاں پہ, یہ جو درا آپ کے سامنے, لیکن اس کی وجہ یہی بنی ہے کہ یہاں پہ یہ سارا کچھ ہوا اور اس کے نتیجے میں یہ پھر یہ پہاڑی اب کافی چھوٹی ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں پہ آنا قبول فرمائے, حرمین کی زیارت کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان توفیقات سے مزید نوازتا رہے. اور میدان احد سے میں آپ کو اللہ حافظ کہتا ہوں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.